کچھ کنڈیشن ایسی ہیں کہ مرد کو اللہ نے عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار کچھ بھی ہو جائے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. میں نے کہا دیکھو کچھ ڈائلاگ بولنے کی حد تک بہت اچھے ہوتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ہاتھ اٹھانا ہر صورت میں حرام ہوتا تو قرآن کیوں تذکرہ کرتا ہے اس کا؟ لیکن جب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے قابو میں ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو جب آپ مارنے کا اختیار نہیں دو گے, سخت مارنے سے مراد سختی کا, تو پھر وہ گھر توڑنے کی طرف آئے گا, اور اس میں جو عورت کا بیڑا غرق ہوگا وہ اس سے زیادہ ہے. جس آیت پر اکثر عورت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہمارے مولوی حضرات اور مرد حضرات سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں نا, اس کے اندر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم دیکھو عورت نشوز کی حالت میں ہو جائے تو کیا کرو کہ اس سے اپنے بستر کو الگ کر دو. اب یہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں نشوز کیا ہے, نافرمانی پہ اتر جائے, بغاوت پہ اتر جائے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گھر سے نکل کے کالج جا رہی ہے, بغاوت کر رہی ہے, بڑی تماچے مارنا شروع کر دو. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے, سب سے غلط اپروچ ہے. عورت پہ جو معاشرہ تھپڑ کی اجازت دیتا ہے نا, کل ہی میں ایک بیان سن رہی تھی, ایک عالم دین کا نام نہیں لوں گی, وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھائی اب تو لڑکیوں کو مارنا غلط نہیں ہے نا, اب تو عورت پہ ہاتھ اٹھائے, جب عورت مجبور کر رہی ہے تب تو عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا نا. خدا کی قسم قرآن یہ بالکل نہیں کہتا, یہ قرآن کی اپروچ سے بالکل الگ بات ہے. سکتے ہیں. اچھا اب پہلے ہم کیفیت دیکھتے ہیں کب یہ تینوں خصوصیات آتی ہیں نشوز کی کیفیت میں. نشوز کب ہے کہ جب عورت زنا کر رہی ہو, بغیر پوچھے آپ سے ایسی جگہ جا رہی ہو جہاں پر شریعت جانا الاؤ نہیں کرتی, یعنی یہاں بھی عورت کی بہتری ہے. یہ تیسری چیز, اور مرد کو اس کا بنیادی حق نہ دے. ایسے معاملات پہ کھانا پکانا, گھر کا یہ سب ان میں شامل نہیں ہے. اچھا اب جب یہ کرے گی تو پھر ان 3 سٹیجز سے عورت کو گزارا جائے گا, پہلے نصیحت, پھر بستر الگ کرنا, اور پھر مارنا. اب یہ جو مارنے والی بات ہے, میں تمام سامعین اور مولوی حضرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ والا جو حکم ہے یہ مسخ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, یہ ناسخ حکم ہے, اور اسے ناسخ تمہیدی کہا جاتا ہے. ناسخ تمہید قرآن اور اسلام کی ٹرمینالوجی میں ایک ایسی ٹرم ہے کہ جس کا اطلاق صرف ایک خاص زمانے تک ہوتا ہے, جس خاص زمانے میں اسے عیب دار نہ سمجھا جائے. اس دور میں کہ جب اس دور میں عورت کو عزت ہی نہیں دی جاتی تھی, اور عورتیں بھی کچھ اور قسم کی تھیں, اس دور میں جس دور میں عورت کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ہیومن رائٹس میں ویمن رائٹس کی سب سے بات کی جاتی ہے, وہاں پر یہ تمہید ناسخ ہے, یعنی کہ حکم ہی نہیں ہے, اجازت ہی نہیں ہے مارے. اور اب میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ جس دور میں مارنے کا حکم تھا اس وقت مارنے کی کیفیت کیا تھی. مارنے کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسول مبین سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ جو آیت ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے, اسے مارا جائے, اس کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا عبداللہ ابن عباس کیا تمہیں یہ زیب دے گا کہ وہ عورت جو تمہاری پسلی سے بنائی گئی ہے, جو تمہارے صبح شام سرو کرتی ہے, تم اس کو مارو؟ کہا پھر خدا نے قرآن میں حکم دیا. کہا جانتے ہو کیسا حکم ہے؟ کہا کیسا حکم ہے؟ فرمایا مسواک ان کے ہاتھ میں تھی, فرمایا مسواک کی چھڑی جو گھس جائے اس